چھوٹے ہوتے ہیں پھیل جاتے ہیں, قد نہیں بڑھتا, لیکن موٹے اتنے ہو جاتے ہیں قد نہیں بڑھتا. ان مسئلہ کیا ہوتا ہے ان کو قبض کا. تو ان کے لیے ان کا وزن بھی کم ہو, اور جب وہ جیسے جیسے سمارٹ ہوتے جائیں گے ویسے ویسے قد بڑھتا جائے گا. اس کے لیے ایک اور بڑی بہترین چیز ہے, یہ لینی ہے رائی. رائی لے لیں 50 گرام, اس کے بعد یہ تما لے لیں 50 گرام, ٹھیک ہے. اس کے بعد گندک آملہ سار لے لیں 50 گرام. 3 چیزوں کا فائن پاؤڈر کر کے تو اس کو نا اس کے ساتھ چمچ کے چوتھائی حصے سے بھی کم, بچہ چونکہ چھوٹا 3-4 سال 5 سال کا اگر بچہ ہے موٹا ہے تو اس کو آپ نہیں تو کیپسول چھوٹا 250 mg بالکل چھوٹا سا کیپسول ہوتا ہے وہ بھر دیں, صبح اور شام ایک کیپسول کھلانا شروع کر دیں, اس کا ویٹ کم ہوگا, قد نکلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ ایسی چیز ہے اس کا نا, یہ گندک آملہ سارا آپ نے پہلے بھی پروگراموں میں اس کا ذکر کیا ہوگا. یہ آج کل بچوں کو جو خارش ہو جاتی ہے, کچھ نہیں کرنا, اس کا پاؤڈر کریں, یہ سرسوں کا تیل ملائیں, بس سادہ سا, اس کو آپ جہاں پہ بھی خارش ہو رہی لگا لیں. فوری طور پہ خارش کا علاج بڑوں کے لیے بھی کیسی بات ہے, کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے, بہترین فوری طور پہ اس کا رزلٹ ہے. یہ وہی والا گندک ہے جس کو پانی میں ڈال کے بھی نہا سکتے ہیں؟ ہاں وہ بھی, یہ اس سے نہا سکتے ہیں, لیکن یہ اس طرح لگانے سے فوری طور پر رزلٹ دے دیتا ہے. اس کے بعد نمونیا بچوں کو بہت ہوتا ہے, جیسے ہی بارشیں زیادہ ہو جائیں یا جیسے سردی آتی ہے, بچہ روتا ہے تو یہاں پہ گڑا پڑنا شروع ہوتا ہے پسلیوں کے نیچے, پھر پسلیوں میں درد اور سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بڑی بہترین چیز ہے, ایک تو لونگ, دارچینی, جائفل, جلوتری, ان کا پاؤڈر کر کے رکھ لیا جائے, ایک چٹکی شہد میں ملا کے دے دیا جائے. اس کے علاوہ یہ نا مل جاتا ہے عام بازار سے کرنل ایل, 12 سنگا بھی کہتے ہیں, 12 سنگا کا پاؤڈر, اتنا اچھا ہے کہ اسے شہد میں ملا کے دے دیں, یقین کریں پہلی خوراک سے ہی ان بچے کی جو سردی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. بچہ ہو بڑا ہو, نمونیے کا, ٹھنڈ لگ جانے کا, سردی کا بہترین علاج ہے 12 سنگا. اس کے بعد بچے اکثر کمزور ہو جاتے ہیں, ماں باپ آگے شکایت کرتے ہیں کہ بچوں کا نا یہ صحت بنے ذرا, یا کمزور ان کے لیے نا ان کے پیچھے بھاگنا ہی پڑتا ہے, ان کے پیچھے نا بھاگنا پڑتا ہے, بچے اکثر ویک رہتے ہیں. ان کے لیے بڑی بہترین چیز ہے, 2 چیزیں ہیں. اگر بچے کا قد رک رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے, اگر بچہ 3 سال کا ہے تو اس کا قد تقریباً کو 3 فٹ تو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر وہ 3 فٹ سے کم ہے تو اس کا مطلب اس کا قد چھوٹا چل رہا ہے. پھر اس کے لیے بڑی بہترین ایک سادہ سی چیز ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, مربع بانس لینا ہے اور تھوڑا سا ٹکڑا دودھ کے ساتھ بچے کو کھلا دیں, ویسے ہی کھلا دیں, اوپر سے تھوڑا سا دودھ پلا دیں. اتنی سادہ چیز, اتنی مزیدار, پھر مزیدار بڑا ہے. بانس مطلب بانس جیسا قد بھی نکلے گا, پھر آپ جیسا قد ہو جائے گا بچوں کا. اوئے ہوئے, اوہ مربع بانس, کیا بات ہے, یہ نئی چیز بتائی آپ نے, بہترین چیز ہے یہ. اس کے بعد یہ اشوگندھا. اچھا اشوگندھا جو ہے یہ میں نے اکثر پہلے بھی بتایا دردوں کے لیے, لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ ہے جو بچے کمزور ہوں, ٹھیک ہے, وہ صحت نہ پکڑ رہے ہوں, ان کے لیے یہ اس کو پاؤڈر کر کے چٹکی دودھ میں ملا کے دے دیں, جوس میں ملا کے دے دیں, کسی بھی چیز میں دے دیں. اگر بچے کا قد نہیں بڑھ رہا تب بھی یہ مربع بانس کے ساتھ آپ اس کو استعمال کروائیں, بہترین چیز ہے قد کے لیے, صحت کو بڑھانے کے لیے زبردست قسم کا یہ نسخہ ہے. واہ زبردست. اچھا اس کے بعد نا بچوں کو اکثر ہو جاتی ہے قبض, تو بچوں کو جب قبض ہو جائے تو اس کی وجہ سے بچے کے اندر چڑچڑاپن, ضد, غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کریں, اس کے لیے بڑی بہترین اور سادہ چیز ہے. ایک تو ہے کیسٹر آئل, بچوں کو کیسٹر آئل جو ہے دودھ میں دے دیں, پانی میں دے دیں, ویسے ہی دے دیں, بہترین اس کا رزلٹ ہے. اس کے بعد جو ایسے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ نا کھانے سے بھی فرق نہیں پڑتا, تو ان کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں. پھر پیٹ کے کیڑوں کے لیے بڑی بہترین چیز ہے, عام ٹین میں نا باؤ بڑنگ, یہ مل جاتی ہے پنسار اسٹور سے, باؤ بڑنگ اور کمیلا. نہیں ادھر نہیں پڑھی, میں آپ کو بتاتا ہوں, باؤ بڑنگ اور کمیلا. باؤ یا باؤ بڑنگ اور کمیلا, یہ دونوں برابر وزن لے کے اس کا صفوف کر لیں. روزانہ چمچ کا چوتھائی حصہ دودھ میں ڈال کے, میٹھے دودھ میں یا دہی میں ڈال کے استعمال کروایا جائے, تو جب تک پیڑے اس کے پیٹ کے کیڑے ختم نہیں ہو جاتے تو اتنی دیر تک استعمال کرواتے رہیں. اس کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے تو بچے کی صحت بھی بنے گی اور پیشاب کرنا بھی چھوڑ دے گا. کچھ ٹائم پہ یہ بھی لگتا ہے بچوں کا کہ نا ان کے منہ سے جیسے کیڑے نکلیں گے باہر, ان کو اس طرح کے کیے آتی ہے, وامٹ فیل ہوتی ہے, اور یہ فیل ہوتا ہے کہ منہ سے بھی کیڑے باہر نکلیں گے, حلق کے اس طرف ایسے لگتا ہے کہ چڑھ رہے ہیں. جی اصل میں ہوتا ہے یہ فیل ہوتا ہے اکثر اوقات. یہ جو آج کل پیشنٹ چل رہا ہے ایچ پائلوری کا, یہ بڑوں کو بھی بڑا مسئلہ ہو گیا. اب بڑوں کے پیٹ میں بھی کیڑے بہت زیادہ آ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں سبزیاں اچھی طرح نہیں دھوتے, پھر فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ جب ہم کھاتے ہیں تو اکثر دیکھتے نہیں, ہم تھوڑا سا اگر پرانا پڑا ہوا ہے پیس تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیڑا ہے تو اسی طرح ہم کھا لیتے ہیں, بعض اوقات ہم چیک بھی نہیں کرتے. کچھ بھنڈیوں میں کتنے کیڑے ہوتے ہیں, اس لیے ہر چیز کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے کھائیں. اور اگر بڑوں کو بھی مسئلہ ہو تو یہ بہترین
دوائی ہے اسے استعمال کیا جائے تو پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو بچے پیشاب کرتے ہیں بستر کے اوپر وہ یورین کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ واہ سر، یہ تو پیٹ کے کیڑے تھے، اور وہ جو دماغی کیڑے وہ کیسے ختم ہوں گے؟ دماغی کیڑے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے انسان کو اپنا اخلاق اچھا کرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز اور صبر سے کام لینا چاہیے، تو دماغ انسان کا انشاءاللہ فریش رہے گا۔ واہ ماشاءاللہ، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا بھی اس کا جواب نہیں دیتا مجھے، یہ بات ہے۔ اچھا جی، اب ہم یہ پوچھیں گے کہ جو بچوں کا یہ نا دانت نکل رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے، ٹھیک ہے، ان کو بھی بڑی تکلیف سی ہو رہی ہوتی ہے، چیخ رہے ہوتے ہیں، مگر وہی ان کو کچھ شہد لگا دیا جاتا ہے، کچھ لوگ کچھ تیل لگا دیتے ہیں۔ اس میں بڑی بہترین چیز ہے، پانی لیں، اس کے اندر نمک ملائیں، اور دن میں 3-4 مرتبہ نا یہ انگلی کے ساتھ یہ ایسے لگا دیں۔ اس کے بعد سہاگا شہد میں ملا کے، سہاگا پھلا کیا ہوا نا، یہ ہمارے پاس پڑا ہوا، سادہ شہد نہیں، شہد میں سہاگا ڈال کے۔ اچھا، یہ سہاگا نا پھلا کیا ہوا ہے، شہد ملا کے، تو یہ نا آپ لگائیں گے نا یہاں پہ، تو اس سے بھی دانت بڑے اچھے اور آسانی سے نکل آتے ہیں۔ واہ، تکلیف میں آرام رہے گی۔ بالکل، اور یہی سہاگا اس کی نا ایک آپ کو بات بتاتا ہوں جو بڑی بہترین چیز ہے، بچوں کے جب چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے نا تو بچے کی چیسٹ سے آوازیں آتی ہے، بلغم ریشہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اکثر مائیں یہ گھروں میں رکھتی تھیں، اسے شہد میں ملا کے چٹا دیتی تھیں، جیسے وہ چٹاتی تھیں بچہ اسی ٹائم وامٹنگ کرتا تھا یا موشن کرتا تھا، جو چیسٹ ہی صاف ہو جاتی ہے۔ آج اس کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہیں، جب بچہ سانس نہیں آ رہا تھا تو نیبولائز کرواتے ہیں فوری طور پہ، تو یہ نیبولائز کروانے سے بہتر ہے کہ یہ دیں فوری طور پہ، وہ بچے کا جو ریشہ نکل جائے گا۔ اچھا مجھے بتایا، جو منہ میں چھالے بن جاتے ہیں بچوں کے، ہاں جی، منہ میں جو پک جاتے ہیں، منہ پک جاتا ہے، اس کے لیے 2-4 چیزیں بہت زبردست ہیں۔ ایک تو ہلدی شہد میں ملا کے لگائی جائے، بہترین چیز ہے۔ ہلدی کون سی والی ہے؟ ہلدی یہ اچھی کچن والی بول رہے ہیں جی جی، یہ ہلدی لیں، اچھی یہ کچن کی ہے؟ ہاں جی، عام جو ہمارے مسالے کے ڈبوں میں آتی ہے، یہ اچھی والی ہلدی آپ لے کے نا تو یہ استعمال کروائیں، یہ بہترین چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہترین چیز ہے گلیسرین۔ گلیسرین اگر آپ منہ میں لگائیں تو بہترین چیز ہے۔ ایک بڑا زبردست نسخہ، یہ وائرل بھی ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں نے چونڈی بنا کے رکھتی تھی گھر میں، چونڈی کے نام سے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہیں، ایک ہے سبز الائچی، اور یہ اتنا ٹیسٹی ہے، بچے اتنے شوق سے کھاتے ہیں، منہ میں لگائیں ساتھ ہی وہ کھا جائیں گے، اور یہ اندرونی طور پہ بھی فائدہ کرتا ہے۔ یہ کیسے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ سبز الائچی، اچھا، اس کے بعد یہ کوزا مشری ہے۔ اچھا دے دکھائیں۔ اچھا، یہ سبز الائچی آپ نے بنانا ہے تو 50 گرام سبز الائچی لے لیں، ٹھیک ہے، 50 گرام کوزا مشری لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کول ڈوڈے، کول ڈوڈے یہ بڑے زبردست قسم ہے، یہ بھی 50 گرام لے لیں۔ اس کے بعد یہ ہے تباشیر، تباشیر بھی 50 گرام لے لیں۔ یہ چونڈی بنا کے گھر میں ضرور رکھیں، یہ اتنی بڑی بہترین چیز ہے، بچوں کو جب بھی منہ میں چھالے بنے، بچوں کے اندر گرمی آ جائے، بچوں کا یورین جل کے آ رہا ہو، اور گلے میں اگر کوئی ایشو ہو جائے، تو یہ ساری چیزوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ صرف ایک چونڈی، تو یہ گھر میں رکھنی چاہیے، بہترین چیز ہے، منہ پکا ہوا بھی ٹھیک ہو جائے گا، بہترین فوری طور پہ۔ پکا ہوا منہ کے لیے تو فوری علاج ہے، بڑے کا بھی اگر منہ پکا ہوا نا، چھالے ہیں، آپ لگائیں فوری طور پہ، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے سکون ہو جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے، تو یہ فوری رزلٹ ہے۔ واہ، اچھا ٹھیک ہے، کیا بات ہے۔ اچھا فرحان صاحب، میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ آج اتنے سارے نسخے آپ کے پاس، تو ماشاءاللہ خود ایک، میں اس کو دکان نہیں کہوں گی، میں کہوں گی آپ کا دماغ ایک دکان ہے، کیونکہ آپ کی اس پہ ظاہر سے بات ہے، تعلیم ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ یہی والا شو ہم آگے بھی ایک کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں، کیونکہ ایک ہمارے آج کے اس سیگمنٹ سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچی جس حد تک ابھی آج بتایا گیا۔ اس کو تو ریلز کو سیو کر لیجیے گا، مگر اس کے علاوہ ایک سیگمنٹ ہم اسی بچوں کے امراض کے اوپر ضرور کریں گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے، نئی نئی چیزیں بتائی ہیں، اور یہ ہم کریں گے، ساری کارآمد ہے، اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں گے۔ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے۔